السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرمام، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل آپ سب جانتے ہیں کہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی ہبلی کے زیر اہتمام جو ہر سال سالانہ اجتماع منعقد ہوتا ہے، آج 2 روزہ سنی دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کے دوسرے دن اب ہم اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میرے بعد آپ کو ہمارے قائد، ہمارے امیر داعیہ کبیر
حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ، ان کے ملفوظات حسنہ سے مستفیض ہونے کی سعادت ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، اور یہ سنی اجتماع جو منعقد ہے، بڑی محنتوں سے، بڑی کاوشوں سے یہ اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ مبلغین جو حبلی کے ہیں کارکنان، اور ان کے ساتھ حبلی کے تمام خوش عقیدہ مسلمان جڑ کر جو ہمارا تعاون کرتے ہیں، پنڈال بنانے والے، بچھانے والے، اسی طریقے سے لنگر کرنے والے، لائٹ لگانے والے، سجاوٹ کرنے والے، غرض کے جو جس خدمت پر مامور ہے، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ کچھ لوگ تو اللہ نے بڑا نوازا ہے، اس کے باوجود کوئی طارت خانہ بناتا ہے، کوئی بیت الخلاء بناتا ہے، یعنی کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، تب کہیں جا کر اس طرح کا اجتماع سجتا ہے۔ اور بات یہ ہے، نصیب کی بات ہے، لوگ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے جو ہے وہ شامیانے لگاتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے نبی کے لیے شامیانے لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، یہ قدرت کا انتخاب ہے۔ اللہ پاک سب سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا، بلکہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو چن لیتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، انہی کو دین کی خدمت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھ سے، آپ سب سے، اور قیامت تک ہماری نسلوں سے دین متین کی خدمت اس طرح سے لے کے اللہ بھی راضی ہو جائے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ میری گفتگو آج مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الحشر کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا کے اندر جرائم اور گناہ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، میں دوسری قوم سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ میرے سامنے ہیں، مومنین میرے سامنے ہے، مسلمین میرے سامنے ہے، کلمہ پڑھنے والی قوم میرے سامنے ہے، اور ہمارے یہاں ہم آپ ہی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کرے جن سے گفتگو نہیں ہے اور ان کو ضرورت ہے، اللہ ان تک بھی یہ گفتگو کو پہنچائے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو دنیا میں جتنے جرائم ہیں، دنیا میں قتل ہو رہے ہیں، دنیا میں حرام کمائی ہو رہی ہے، دنیا میں عورتوں پر بدنگاہی ہو رہی ہے، دنیا میں گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا میں گانے سنے جا رہے ہیں، دنیا میں حق تلفیاں کی جا رہی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق نہیں دے رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا حصہ نہیں دے رہا ہے، غرض کے مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے، حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچے جوان ہونے کے بعد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ سارا رونا بار بار آپ اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں، اجتماعات میں ان دکھڑوں کو پیش کرتے ہوئے ہمارے خطبہ دانشور مفکرین ہم لوگ بار بار روزانہ یہ دکھڑا لے کر کے آتے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے، کبھی غور کیا، آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان جرائم کیوں کرتا ہے؟ انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ بلکہ مسلمان برائی کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھنا، جس کے دل و دماغ سے آخرت کی فکر اوجھل ہو جاتی ہے، جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے کس کو جواب دینا ہے، کسی کو تو جواب دینا نہیں ہے، یاد رکھیں جب یہ سوچ بنتی ہے، جب یہ فکر بنتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے، انسان مجرم ہو جاتا ہے، انسان جرائم کرنے لگتا ہے، انسان نافرمانی کرنے لگتا ہے، انسان اللہ رب العزت کے قانون کو توڑنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ فخر کے طور پہ شکر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ ہم کسی دریا کی عبادت نہیں کرتے، ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم درختوں کی عبادت نہیں کرتے، اللہ اکبر، ہم زمین پہ پڑے ہوئے فضلات کی عبادت نہیں کرتے، ہم نکلنے ڈوبنے والے چاند و سورج کی عبادت نہیں کرتے، مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے ٹوٹنے والے چاند کی عبادت نہیں کرتے، ان کے اشارے سے پلٹنے والے سورج کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان درختوں کی عبادت نہیں کرتے جو اللہ کے ایک بندے کے اشارے سے زمین پر چلتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ ہم اس کی عبادت کیسے کریں گے بھائی جو ہمارے نبی کے اشارے سے چل کر آتا ہے؟ ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو نبی کے اشارے سے ٹکڑے ہو جاتا
جاتا ہے، ہم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو نبی کے اشارے سے پلٹ آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے یہ معجزات اسی لیے تو دکھائے تھے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب میرے اشارے سے یہ میرے غلام آ جاتے ہیں مطلب یہ خدا نہیں ہے، پھر خدا کون ہے؟ خدا کا تصور ہمارے یہاں کتنا بڑا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، جو انگلی سے ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، توجہ فرمائے، جو انگلی سے ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو اشارے سے پلٹ آئے وہ خدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اکبر، جب انگلی سے ٹوٹنے والا خدا نہیں ہوتا تو جس نے توڑ دیا ہے وہ کتنا پاورفل ہوگا، لیکن توڑنے والا بھی خدا نہیں ہے بلکہ وہ توڑنے والا جس کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، یعنی جو ہمارے محمد کا خدا ہے، جو ہمارے نبی کا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں، جب اپنے نبی اتنے بڑے ہیں تو اپنے خدا کی بڑائی کا عالم کیا ہوگا، اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ہم نبی کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، بندے خاص ہے۔ تو یاد رکھنا ہمارے یہاں آخرت کا تصور ہے، مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا خدا رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب محمد ہمارا خدا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جب ہمارے نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، ہمارے نبی کا سایہ نہیں ہے تو ہمارے خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جبریل جس کے تلووں پر پیشانی رکھتے ہیں سید الملائکہ، جب نبی کے تلووں کی شان کا یہ عالم ہے تو جس نے نبی کو بنایا ہے اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ستاروں کی انجمن کو سجانے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ چاند کو نکالنے والا ہمارا خدا ہے، روزانہ مشرق سے سورج نکالنے والا ہمارا خدا ہے، جو مرغی کے انڈے سے پھر مرغی کو پیدا کر دیتا ہے وہ ہمارا خدا ہے، جو زمین کو پھاڑ کر دانے کو اتنی قوت عطا کرتا ہے کہ دانا زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے وہ ہمارا خدا ہے۔ سوچو تو اپنے خدا کی شان کیا ہے۔ وہ خدا خود ہی کہتا ہے قل، محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ہے وہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجدار نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہے اور اللہ کے ماننے والے ہیں ہم، نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم، اور ہمارے مقدر میں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی ملا، ایسا رسول ملا۔ اب سوچیں ہمارے ایک تصور ہے آخرت کا تصور، ہم مریں گے، موت آئے گی، مرنے کے بعد دفن ہو جائیں گے، دفن ہونے کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، میدان محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سب کو کھڑے رہنا پڑے گا۔ یاد رکھنا کرسیوں پہ بیٹھنے والے، تخت پر بیٹھنے والے، تختے پہ بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سر پہ تاج رکھنے والے، کوئی کتنا بھی بڑا بیٹھنے والا ہو وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت قیام سے بنا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنے کے، وہاں سب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور نارمل کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ذرا قیامت کا تصور کریں، ذرا آخرت کا تصور کریں، بہت آسان سمجھا ہے آخرت کو، بہت آسان سمجھا ہم نے آخرت کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین پر قیامت کے دن کھڑے ہونا ہوگا وہ پوری زمین آگ کی ہوگی، آگ کی بنی ہوئی زمین ہوگی، آگ کی زمین پر کھڑے ہونا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی مقرر کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی جلسے کے ناظم کے جملے نہیں ہیں، یہ کسی اپنے دور کے خطیب کے جملے نہیں ہیں، یہ سید العالمین کے جملے ہیں، افصح العرب کے جملے ہیں، سید الفصحاء کے جملے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور نبی کی بات جو نہ مانے، جو رسول اللہ کی بات میں شک کرے وہ مسلمان کے ہو سکتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ حضور فرما رہے قیامت کے، قیامت قائم ہوگی۔ قرآن کی 70% آیتیں قیامت کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن میں پوری سورت ہے سورہ قیامہ، جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ دھیان سے سنیے، غور سے سنیے، قیامت کسے کہتے ہیں؟ ہم تو قیامت کا ذکر سن کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا ہم سے بھی سنیے قیامت کیا ہے۔ مایوس کرنے والی گفتگو نہیں، لیکن یہ ضرور سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جس زمین پہ کھڑے ہونا ہے وہ زمین آگ کی ہے، آگ کی زمین۔ کبھی سوچا اگر توے پہ انگلی رکھو جلتے ہوئے توے پہ کیا حال ہوتا ہے؟
اور ہمیں قیامت میں آپ کی زمین پہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، سب کو کھڑے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضور کتنی دیر کھڑے رہنا پڑے گا؟ آقا فرماتے کم سے کم ایک انسان کو 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا۔ 1000 سال، کم سے کم 1000 سال سب کو کھڑے رہنا ہے، مگر وہ جس کو اللہ بچا لے۔ اللہ کن کو بچائے گا ابھی تذکرہ آتا ہے، ابھی آپ آگے سنیں گے، غور کریے گا۔ 1000 سال تک کم سے کم ہے یہ مدت، 1000 سال تک۔ 1000 سال تو کون جیتا ہے بھائی؟ 1000 سال تک کون جیتا ہے؟ کھڑے رہنا ہے۔ سوچئے، یہ تصور کیجئے، اسے آخرت کی تمہید ہے، یہ جسے قیامت کہتے ہیں، یہ آخرت کی تمہید ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا فرماتے ہیں انسان کے سر اور سورج کے درمیان کئی روایتیں ہیں۔ نمبر 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے صرف، دوسری روایت 1.25 نیزے کا فاصلہ ہے، اور تیسری روایت کوسین یعنی 2 دائروں کا فاصلہ ہے، اور ایک روایت یہ بھی کہ کعبہ کوسین، 2 دائروں سے بھی کم، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 بھووں سے بھی کم کا فاصلہ ہے۔ اور آج سورج چمک رہا ہے اپنی پیٹھ کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا اپنے چہرے کی طرف سے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، زبانیں منہ سے نکل کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، آنکھیں بہہ رہی ہوگی، بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے ہوں گے لوگ، ننگے بکھرے ہوئے بال، کفن کپڑا ڈریس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سنا تو کہتی ہیں یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جب یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ان کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ انسان اتنا بے چین، اتنا تڑپتا، اتنا بلکتا، اتنا مشکل، اتنی مصیبت میں ہوگا کہ انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میدان محشر ہے، یہ میدان محشر ہے۔ اس دن کے لیے قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ اگر ہم نمازی بن بھی جائیں، روزے دار بن بھی جائیں، حاجی بن بھی جائیں، بہت کچھ بن بھی جائیں، سیدنا کعب احبار فاروق اعظم سے کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اگر انسان 70 انبیاء کے برابر بھی اعمال لے کر آئے، 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا، وہ اپنے عمل کو کم سمجھے گا۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ فکر ہم نے اس کی کیا فکر کی ہے؟ آج تو ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے، دنیا دنیا دنیا، مال کمائیے، منع نہیں کرتا اسلام، سب کچھ کیجئے، لیکن اللہ کو کیوں بھولتے ہو؟ جب ہم دنیا کی مذمت پہ بات کرتے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مولوی لوگ خود تو کپڑے پہنتے ہیں، پھر ہمیں دنیا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ تو یاد رکھنا، بزنس کرنا دنیا نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا دنیا نہیں ہے، مال کمانا دنیا نہیں ہے، اچھا کھانا دنیا نہیں ہے۔ پہلی بات تو ہم نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دنیا کہتے کس کو ہے؟ کسی بھی کام میں اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے۔ اتنا سمجھ لو، دنیا اور دین کی مختصر تعریف آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اگر آپ تجارت کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو آپ کی تجارت بھی دین ہے، اور نماز پڑھتے وقت تو خدا یاد نہیں تو آپ کی نماز بھی دنیا ہے۔ اگر میں اس لیے قرأت کر رہا ہوں کہ میری اچھی قرأت کو سن کر لوگ واہ واہ کریں، یا لوگ مجھے چند روپے اور سکے اور پیسے دے دیں، تو یہ میرا قرأت کرنا، قرآن پڑھنا بھی دنیا ہے۔ اور اللہ اکبر، میں بازار میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ حلال کما کے بچوں کو حرام سے بچا لو، تو تجارت کرنا بھی میرے لیے دین ہے۔ دین اور دنیا کا فرق سمجھو، دین و دنیا کا فرق سمجھو۔ اللہ کو بھول جانا دنیا ہے، خدا کو یاد رکھنا دین ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، ہمیں اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ بتاؤ اللہ کہاں یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے جس قوم کو نماز میں اللہ یاد نہ آئے، اس قوم کو اللہ کہاں یاد آئے؟ جس قوم کو نماز میں، جسے اللہ نماز میں یاد نہیں آتا اس کو کہاں یاد آئے گا؟ بتائیے۔ دنیا میں ڈوب گئے، اور دنیا کے اندر ڈوب کر کے
برباد ہو گئے۔ حضرت سیدنا دنیا کی محبت کا انجام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ پوری بستی مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے پورے لوگ مر کے اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے جو حواری تھے، یعنی آپ کے جو ساتھ میں رہنے والے تھے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا اے کلمۃ اللہ روح اللہ، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سب اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوندھے منہ پڑے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مولا یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بتایا جائے، میرے حواری پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب رات ہوگی تو رات میں آواز لگائیے گا، جب آپ آواز لگائیں گے تو یہ تمہیں بتائیں گے کہ یہ اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ رات جب ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھے، اور ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے اللہ کے بندو تم پر کیوں عذاب آیا، تم اوندھے منہ کیوں پڑے ہوئے ہو، یہ بتاؤ کیوں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہو؟ تو اس میں سے ایک لاش سے آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر ہم اوندھے منہ اس لیے پڑے تھے کہ ہمارے دو گناہ ہیں، اللہ نے جو ہمیں مار ڈالا، اوندھے منہ گرا دیا، عذاب میں گرفتار کیا، ہمارے دو گناہ ہیں۔ ایک تو ہم دنیا سے محبت کرتے تھے، دنیا سے پیار کرتے، یعنی یہی اللہ کو بھول جانا ہمیں پیارا تھا۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچئے مسلمانوں، ہم اللہ کو بھول گئے۔ سچی بات یہ، جو قوم اللہ کو بھول جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ اللہ کو بھول چکے۔ آپ کہیں گے اللہ کو کیسے بھول گئے؟ میں نے کہا جس کو اللہ یاد رہے گا وہ زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ بتائیں نا، ابا یاد ہو تو بندہ سگریٹ نہیں پیتا، اللہ یاد ہو تو زنا کیسے کرے گا؟ سب سے بڑی مصیبت یہی کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ کیا کوئی اپنے رب کو بھی بھولتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں کاٹے جا رہے، مارے جا رہے، تباہ کیے جا رہے، برباد کیے جا رہے۔ میں نے کہا اگر سدھرے نہیں تو اس سے برا انجام ہوگا۔ ہمیں برباد کرنے کے لیے کسی حکمراں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو دشمنی اللہ سے لے رکھی ہے۔ اگر حکمراں ہم سے دشمنی نہ بھی کریں تو ہم نے اللہ سے دشمنی لے رکھی ہے۔ جو قوم اللہ کی دشمن ہو جائے، جو قوم اللہ کے، یہ جملے اگرچہ آپ کو کڑوے لگتے ہیں لیکن یہ سچی بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے جب میرا بندہ اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والی قوم، اس کو ضرورت ہے کسی فرعون کی کہ فرعون اس کو برباد کرے، اس کو ضرورت ہے کسی نمرود کی کہ نمرود اس کو برباد کرے۔ اگر کوئی فرعون اور نمرود نہ بھی ہو تو چوٹیاں، کتے اور بلی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ ہم نے اللہ سے دشمنی لی۔ خدا سے دشمنی لینے والی قوم، خدا کو بھولنے والی قوم، کیا رونا روتے ہو؟ اپنی مظلومیت پر کون مدد کرے گا جب قدرت دشمن ہو جائے؟ سوچو تو صحیح، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی قدرت جب خود کہے کہ میں تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اللہ جنگ کا اعلان کرے، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مسلمانوں، توجہ کیجئے، اللہ کے بندو اللہ کو بھول چکے ہیں ہم۔ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھے ہوئے تھے کوئی ہمارا دشمن نہیں تھا، یہ بات بھی یاد ہے۔ اللہ جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے پھر اس سے کوئی دشمنی نکالنے کی ہمت ہی نہیں کرتا، بات یاد رکھیں۔ آج ہم اپنے خود کے دشمن ہیں کہ ہم اللہ کو بھول گئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ باپ یاد ہو تو انسان سگریٹ نہیں پیتا، اگر رب یاد ہو تو زنا کے اڈے پہ کیسے جائے گا؟ اللہ یاد ہو تو انسان جوا کیسے کھیلے گا؟ آج ہمارے سماج کے یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کے ہاتھ میں کبھی امت کی، قوم کی ترقی کی لگام تھی، آج ان کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل سے وہ جوا کھیلنے ہیں۔ پہلے جوا کھیلنے کے لیے لوگوں کو جوے کے اڈے تک جانا پڑتا تھا،
اور اب جوا کھیلنے کے لیے کوئی دبئی میں بیٹھا ہے، کوئی ممبئی میں بیٹھا ہے، کوئی کلکتہ میں بیٹھا ہے، کوئی ہبلی میں بیٹھا ہے، اور سب ایک دوسرے کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کر جوا کھیل رہے ہیں. اللہ یاد نہیں نا، جوا کھیل رہے ہیں. اچھا ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، کون سی قوم جوا کھیل رہی ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جس ہاتھ میں غوث کا دامن ہوگا اس ہاتھ میں جوا کا آلہ کیسے ہوگا؟ ایک ہاتھ میں دو چیز کیسے ہو سکتی ہے بتائیے؟ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا. بتائیے جس کے ہاتھ جوے کی وجہ سے سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہو، اس ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ہاتھ میں غریب نواز کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہاتھوں میں جب دامن مقدس ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کی اتنی حفاظت کرتا ہے. ہاتھ میں جب مقدس دامن ہوتے ہیں تو ہاتھ کی کتنی حفاظت کی جاتی ہے. یہ پیغام ہمیں کربلا نے عطا کیا. یزید سر نہیں مانگ رہا تھا، یزید ہاتھ مانگ رہا تھا. حسین نے سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ امام حسین کے ہاتھوں میں علی کا دامن تھا اور نبی کا دامن تھا. مولا حسین نے کہا سر میرا ہے، سر تو دے دوں گا، لیکن جن ہاتھوں میں نبی و علی کا دامن ہے وہ ہاتھ کسی شرابی اور زانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی غلامی. جس قوم کو اپنے ہاتھوں کا تقدس پتہ نہ ہو، امام علی مقام نے دامن کے تقدس کی کیسی فکر تھا، اس سے پتہ چلا کہ کربلا کو کھچڑے اور شربت پہ تولنے کی کوشش نہ کرو. کربلا تو افکار اور نظریات کا نام ہے. توجہ فرمائے، اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلتے ہو موبائل ہاتھ میں، اور جوے کے علاوہ پھر العیاذ باللہ یہاں تک کہ رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے کیا کیا دیکھتے ہیں. کون کیا دیکھتا ہے وہ خوب جانے. لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے، کاش کہ ہم سوچ لیتے کہ آخرت کیا ہے. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے 70 مرتبہ مرنا اور زندہ ہونا، مرنا اور زندہ ہونا پسند ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی ران سمجھتے ہیں نا، کسی کی ران ننگی دیکھنا پسند نہیں ہے. مجھے اگر 70 مرتبہ مار مار کے زندہ کیا جائے تو میں اس کو پسند کر لوں گا، لیکن ایک بار میں کسی کی ران نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے پوچھا اس کی وجہ، فرماتے ہیں 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونے میں اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی تکلیف کسی کی ران کو دیکھنے میں عذاب ملتا ہے نا، وہ عذاب. تو میں مر کے زندہ ہونا، زندہ ہو کے مرنا گوارا کر سکتا ہوں، لیکن وہ ران پر کو دیکھنے پر جو عذاب ملے گا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ غور کیجئے، جب ران دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ 70 مرتبہ مرنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو لوگ زنا دیکھتے ہوں گے وہ کہاں تک طاقتور ہے ذرا یہ بتائیں. جس جہنم میں پہاڑ پگھل جاتا. یہ کوئی ہنسنے کی مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. آج آپ کو لگتا ہے سب چیزیں بڑی ایزی ہے، بہت آسان ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. آسان نہیں ہے، بہت آسان نہیں. جس آسان، اگر یہ آسان ہوتا تو بھائی جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے وہ راتوں کو کیوں روتے ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو یاد کر کے روتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے تو آنسو بھی خشک نہیں ہوتے تھے، چہرے پہ نشان تھے آنسوؤں کے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رات بھر روتے تھے.
مولا مشکل کشا مولائے کائنات کے تو رونے کی کیفیت یہ بیان کرتی ہے کہ دیکھنے والے کہ کسی ماں کا بچہ مر جاتا ہے تو وہ ماں کیسے روتے ہیں، ہم نے مولائے کائنات کو آخرت یاد کر کے ایسے روتے دیکھا۔ کسی کہنے والے نے یہاں تک بیان کیا اگر کسی کو سانپ ڈس دے، سانپ ڈنک مار دے تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا جیسے تڑپ کے روتا ہے اس سے زیادہ تڑپ کر ہم نے مولائے کائنات کو روتے دیکھا ہے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کی گزارش پر اللہ سے کہا کہ مولا یہ مرے ہوئے جو اوندھے پڑے ہیں یہ کیوں پڑے ہیں، تو اللہ نے کہا رات کے وقت تو پوچھنا تو وہ بتائیں گے۔ رات کو پوچھا تو آواز آئی کہ ہمارے اندر 2 گناہ تھے، نمبر 1 ہم دنیا سے محبت کرتے، یعنی اللہ کو بھول گئے تھے، اور اللہ کو بھولنے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو بھول جانے سے بھی محبت ہے، لوگوں کو بھول گئے اللہ کو۔ بیٹا تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے، بہویں تو یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے، دکان تو یاد ہے، دکان دینے والا اللہ یاد نہیں۔ کیا ظلم ہے، کیا نیرنگیاں ہے۔ تو کام دنیا دار تھے، دنیا کی محبت میں ڈوبے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے۔ اور نمبر 2 ہم فاسق اور گنہگاروں کی پیروی کرتے تھے، یہ گناہ بھی ہمارے اندر موجود، فاسق اور گنہگاروں کی پیروی، مجرموں کی پیروی۔ مطلب کیا؟ آج جو تم ڈیمیج پینٹ پہن رہے ہو یہ کسی شریف کا طریقہ ہے؟ کسی شریف نے کبھی ڈیمیج پینٹ پہنی ہے؟ پھٹی ہوئی پینٹ کس نے پہنا؟ دکان نچنیوں نے پہنا، وہ فاسق نہیں ہے؟ وہ فاسق نہیں ہے؟ بتائیں تو صحیح ہے۔ یہ فاسقوں کی پیروی کا انجام ہے۔ ہم فاسقوں کی پیروی کر، شادیوں میں دیکھ لیجئے جو دیندار بننے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ان کے گھروں میں بھی ڈی جے بج رہا ہے۔ دینداری کس چیز کا؟ صرف مسجد کے متولی ہونا ہی دینداری نہیں ہے۔ ابو جہل کعبے کا متولی بنا بیٹھا تھا، قدرت نے کیا انجام دکھایا؟ متولی ہونا کوئی چیز نہیں ہے، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہاں، دیندار ہونا بڑی چیز ہے۔ ہم نے داڑیاں رکھ لی، اچھی ٹوپیاں اچھی پہن لی، داڑھی کے تراش خراش اچھے ہو گئے، باتیں ہماری ولیوں جیسی ہو گئی، لیکن ہمارے گھروں میں شادی کے موقع پہ ڈھول برابر بج رہا ہے۔ کہا مولانا عورتیں نہیں مانتی۔ میں نے کہا اچھا، سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جس کو 2 تماچے مار سکتا ہے، حرام کام کرنے پہ اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا؟ اپنے نفس کے لیے مار تک سکتے ہو اور اللہ کی خوشی کے لیے ان کو گناہ سے روک نہیں سکتے؟ غور کیجئے، توجہ، پتا چلا کہ ہم خود ہی دین کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور ہم خود ہی فاسقوں کی پیروی پہ راضی ہیں۔ اللہ کے بندو، انہوں نے کہا ہم فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، کیا ہوا؟ کہا یہ تباہ کر دیے گئے، برباد کر۔ فاسقوں کی پیروی نہ کرو۔ یہ گانے سننا کیا ہے؟ وہ گانے جو فحش گانے ہیں، وہ گانے جو انسان کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، سارے گانے حرام ہیں اور یہ فاسقوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، بد نظریاں، بد نگاہیاں، یہ سب آپ دیکھ لیجئے۔ اللہ کی پناہ، کس کس گناہ کا تذکرہ کیا جائے؟ آواز آئی دنیا سے محبت کرتے تھے، فاسقوں کی پیروی کرتے تھے، اس لیے یہ سب کچھ کر دیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو تیرے دوسرے ساتھی ہیں وہ کیوں نہیں بولتے؟ کہا وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ اللہ نے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی ہے۔ دنیا کی محبت اور فاسقوں کی پیروی کی وجہ سے ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ ہاں، داڑیاں منڈانے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، شراب پینے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے، اور اللہ اکبر، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں یہ بھی فاسقوں کی پیروی ہے۔ وہ مردہ کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر، میرے ساتھی جو اوندے منہ پڑے ہیں مر کے، وہ کبھی نہیں بولیں گے کیونکہ ان کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی گئی ہے۔ تو فرمایا تو کیوں بول رہا ہے؟ کہا میں ان میں سے نہیں تھا، میں تو ان سے ملنے آیا تھا، ان پاپیوں سے ملنے آنے کی وجہ سے میں بھی عذاب کا شکار ہو گیا، اور میں جہنم کے کنارے پہ لٹکایا گیا ہوں کہ میں مجرموں سے ملنے کیوں آیا تھا، میں نے مجرموں سے دوستی کیوں کی تھی، میں نے گنہگاروں سے دوستی کیوں کی تھی، اس بنیاد پر مجھے بھی مار ڈالا گیا، لیکن میں جہنم کے کنارے پہ لٹکا ہوا ہوں اور مجھے بولنے کی اجازت ہے کیونکہ میں ان میں سے نہیں، لیکن
لیکن میں انہی میں سے ہو گیا ہوں. تو کہا اس لیے میں بول رہا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ جہنم کے کنارے پہ جو میں لٹکا ہوا ہوں تو مجھے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے ان لوگوں کا انجام جو دنیا سے محبت کرتے تھے، جو دنیا سے پیار کرتے تھے. میرے بھائی، اب میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، خدا کے لیے دنیا میں رہو لیکن اللہ کے بندو آخرت کی کچھ تیاری کر لو. وہ میدان محشر جس میں آگ کی زمین پہ کھڑے ہونا ہے، وہ میدان محشر جس میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ میدان محشر جس میں اللہ حساب لے گا، وہ میدان محشر جس میں اللہ ہم سے پوچھے گا، وہ میدان محشر اللہ اکبر جس میں اللہ تبارک و تعالی جب پوچھے گا. اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ صرف ہماری نیکیوں کا حساب لے لے تو بھی ہم اپنی نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے. ہم نیکیوں کا حساب نہیں دے سکتے، ہم جرائم کا حساب کیا دے سکیں گے. گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے دو باتیں پڑھنا چاہتا ہوں. آئیے، آخرت یعنی قیامت جب آئے گی تب آئے گی، یقیناً آئے گی، لیکن اتنا یاد رکھنا، جب ہم مرتے ہیں، جس دن ہماری موت آ گئی اسی دن ہماری قیامت آ گئی. اس لیے کہ مرنے کے بعد ہم قیامت کی تیاری نہیں کر سکتے. اور یہ بھی سن لو، سب کے لیے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت نماز کے برابر ہے. جو اللہ کو راضی کر لیں گے. یہاں اللہ کو راضی کرنا بڑا اہم مقصد ہے، بلکہ ہم تو آئے ہی ہیں اللہ کو راضی کرنے. لیکن اتنا بھی سن لیں، بہت دکھ کی بات، ہم سب کو راضی کر رہے ہیں، رب کے سوا سب کو راضی کر دیں. اگر کوئی کہہ دے میرے بیٹے کی شادی میں آنا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، ہم برابر دکان بند کر کے جاتے ہیں. دوست کے بیٹے کی شادی میں دوست تو ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضگی کے نام پہ دکان بند کی. کیا کبھی اللہ کی ناراضگی کے نام پہ بھی دکان بند کی کہ یار اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا دکان بند کے تو میرا اللہ ناراض ہو جائے؟ بتائیے نا. دھوکے باز انسانوں سے دل لگانے والوں، اپنے جیسے مجبور انسان جو ہمارے جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے، ایسے مکار انسانوں کی رضا کا خیال کرنے والوں اور وفا جس نے پیدا کی ہے اس رب کا خیال نہیں کرتے، اس کی رضا کا خیال نہیں کرتے. کتنے نادان ہیں ہم سے بڑا نادان بیوقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ بے وفاؤں کی رضا کا خیال ہے اور خالق وفا کی رضا کا خیال نہیں. بہرحال بات سمیٹ کر کے کہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے، یعنی اب اس کی قیامت قائم ہوگی. قیامت تو جب ہوگی بالکل ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن جب انسان مرتا ہے تبھی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ مرتے وقت اس کو سن رہے ہیں. جب انسان مرتا ہے تو اس کے موت کے وقت اللہ 5 فرشتے بھیجتا ہے. 5 یعنی فرشتے تو ہزاروں آتے ہیں لیکن کلام کرتے 5 فرشتے ہیں. کس طریقے سے؟ اس کو سنیں. کاش کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازی بنتے، چہروں پہ داڑیاں رکھتے، موبائل کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سوچ کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی فکر کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی نگاہوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنی سماعتوں کو گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے لقمے کو حرام گندگی سے پاک کر دیتے، اپنے دل کو غلط سوچ اور افکار سے پاک کر دیتے. نکلو اس گندگی سے. اللہ کے بندے اگر اللہ کو راضی کرنے کی طرف لگ گئے تو زندگی میں وہ مزہ آئے گا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. زندگی کو اگر اصل انجوائے کرنا ہے تو آئیے نا نیکی کرتے ہیں، نیکی کے رستے پہ چلتے. کب تک گناہ کریں گے؟ گناہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے. گناہ میں ذلت ہے، گناہ میں بے چینی ہے، گناہ میں بے قراری ہے، گناہ میں تباہی ہے، گناہ میں بربادی ہے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آؤ، مرنا تو سب کو ہے. مرتے وقت تو 5 فرشتے کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے پہلا فرشتہ جب انسان کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے. کب روح حلق میں اٹکتی ہے؟ روح لقمہ اگر حلق میں اٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روح حلق میں اٹکے گی تو کیا ہوگا؟ سوچئے. تو حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ جب
روح انسان کے حلق تک پہنچ کر اٹکتی ہے تو پہلا فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ فرشتہ یاد دلاتے ہیں، بہت گھمنڈ تھا نا اپنی طاقت پر، بڑا ناز تھا، اسی طاقت اور قوت کی بنیاد پر جرائم اور گناہوں کے اڈوں پر جا کے تو نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا تھا نا، کہاں گیا تیرا طاقتور جسم؟ اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تو کتنا کمزور ہے، تو کتنا کمزور ہے آج، کہاں گئی تیری طاقت، تو کتنا کمزور ہے۔ پھر وہ تیری چلنے والی زبان سے بہت باتیں کرتا تھا، آج تیری زبان کہاں ہے، تو کتنا خاموش ہے، آج تو بولنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ اور پھر فرشتہ کہتا ہے آج تیرے گھر والے، تیرے اعزاء اقربا، تیرے رشتہ دار کہاں ہیں؟ سب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ مرنے والا تو اکیلا ہی مرتا ہے، کروڑ پتی مر رہا ہے، ارب پتی مر رہا ہے، کچھ بھی کوئی بھی مر، لیکن سوچو تو کیسی بے کسی ہے مرتے وقت۔ اور اس پر فرشتہ کہہ رہا ہے کہاں ہے تیرے رشتہ دار؟ کوئی نہیں آتا بھائی۔ غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ توجہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ اس کے سرہانے آتا ہے، اور وہ کب آتا ہے؟ جس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روح قبض ہو گئی اور اب کفن پہنایا جا رہا ہے۔ سوچئے، اور قیمتی کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، صرف چند گز کفن میں لپیٹ کر، بغیر سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں ڈالے جاؤ گے، اور وہ بھی اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کپڑا بھی جتنے میٹر کا ہوگا یہ جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا۔ بہت مزے لوٹ رہے ہو نا دنیا کے، بہت دن نہیں لوٹنے ہیں۔ مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرو، مسلمان ہو تو اسلامی فکر پیدا کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے نہ کھاؤ نہ پیو، سب کرو، اللہ کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت روح نکلنے کے بعد کفن لپیٹا جاتا ہے اس وقت تو دوسرا فرشتہ آ کے کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال جمع کیا تھا، نہ حلال دیکھا تھا نہ حرام دیکھا تھا، یہی چل رہا ہے سب، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، آنے دو، جیسا آ رہا ہے آنے دو، آنے دو، آنے دو، جھوٹ بول کے آتا ہے آنے دو، سود کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو، جوئے کے ذریعے آ رہے آنے دو، ملاوٹوں کے ذریعے آ رہے آنے دو، غریبوں کا حق دبا کر کے آ رہا ہے آنے دو۔ سوچئے، غور کیجئے، رشوتوں کے ذریعے آ رہا ہے آنے دو، خوب رشوت لی جا رہی ہے، خوب رشوت دی جا رہی ہے، حرام میں ڈوب چکا ہے انسان۔ فرشتہ روح نکلنے کے بعد کفن پہناتے وقت انسان سے کہتا او انسان، تو نے جس دولت کو جمع کیا تھا حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، آج بتا وہ تیری دولت کہاں گئی؟ تو نے یہ سب کام دولت جمع کرنے کے لیے، آج دیکھو نا دولت جمع کرنے کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے الا ماشاءاللہ۔ اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے وہ مکان، وہ گھر جو تو نے تعمیر کیا تھا بربادی سے بچنے کے لیے، تنہائی سے بچنے کے لیے، جو تو نے انس کے لیے، سکون کے لیے مکانات تعمیر کیے تھے، کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں، کتنا بھی کما لو، دنیا کتنی بے وفا ہے سوچو۔ اگر 5 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے ابا کی طبیعت سیریس ہے، اس کو ICU میں ڈال دو، بولو کہاں لے کر کے جاتے ہیں؟ بیٹے، پوتے، نواسے، کہاں؟ ہاسپٹل میں ہیں۔ 5 کروڑ کا بنگلہ رہ گیا پیچھے، بیماری ہوئے، بنگلہ چھوٹا، اور کہاں داخل ہو رہے ہیں؟ ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل میں کرائے کے مکان میں، ہاسپٹل کرائے کا ہی تو ہے، بیڈ کا 2000 دینا پڑے گا، 5000 دینا پڑے گا، 10000 دینا پڑے گا، 25000 دینا پڑے گا، ارے کتنا بھی دو لیکن ہے تو کرائے کا۔ انسان تیری بے بسی تو دیکھ، او آخرت سے دل نہ لگا کر دنیا سے دل لگانے والے تیری بے کسی
تو دیکھ کہ تو ہاسپٹل کے پلنگ پہ پڑا ہوا ہے, تیرے کپڑے اتار کے, قیمتی کپڑے اتار کے تجھے ہاسپٹل کے کپڑے پہنا دیے گئے ہیں, اور تیرے گھر میں ایک سے کھانا تیار ہو رہا ہے, ڈشیں تیار ہو رہی ہے, اور تجھے ہاسپٹل کی بغیر نمک کی دال روٹی دی جائے. یہ ہے تیری دنیا, یہ ہے تیری دنیا جس پر تو نے دین کو بیچا, یہ ہے تیری دنیا جس پہ تو نے آخرت کو. یہ بغیر نمک کی دال روٹی تیری دنیا کا آخری کھانا ہے, یہ تیری دنیا کا آخری کھانا ہے. میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح, کہاں ہے, کس دنیا سے دل لگا رہے؟ ارے آخرت کی تیاری کرو, آخرت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا ختم ہونی ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. ہمارے مرشد سیدی سرکار معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پھل فروٹ کی دکان پہ کھڑے رہ کر غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے, غور سے پھلوں کو دیکھ رہے تھے. کسی نے کہا اے معروف کیا تمہیں پھل کھانے کی حاجت ہے؟ کہا حاجت نہیں ہے, میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں یہ پھل کون خریدے گا. نافرمان لوگ اس کو خرید کے لے جائیں گے, فرما بردار بھی لے جائیں گے. میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. جب دنیا میں اللہ نافرمانوں کو اتنا لذیذ کھلا رہا ہے تو جنت میں فرما برداروں کو کیسا لذیذ کھلائے گا. غور تو فرمائے, جب نافرمانوں کو اتنی اچھی غذائیں مل رہی ہے, اور یاد رکھنا پھل جنت کے دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہے. ان کی لذت دنیا کے آم کی ایک ہی لذت ہو, ایک قسم کا آم ہے ہافوس, اس کی ایک ہی لذت ہو. ایک قسم کا آم ہے لنگڑا, اس کی ایک ہی لذت ہوگی. اسی طرح اور بھی آموں کی قسمیں. لیکن یہ جنت کے آموں کی خصوصیت ہے, جتنی چسکیاں بدلتی رہے گی اس کی لذتیں بدلتی رہے گی. جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمتیں, جنت کی نعمت. اگر جنت کا ذکر کروں تو آپ کو حیرت ہو, لیکن جنت ہے بہت مشکل نہیں. کچھ لوگ سمجھتے بہت مشکل ہے. تبلیغی جماعت والوں نے بہت مشکل کر کے جنت پیش کی, اور آپ کے شاعروں نے بہت آسان کر کے جنت پیش کی. لیکن نہ اتنی مشکل ہے جتنی جماعت والے کہہ رہے ہیں, اور نہ اتنی آسان ہے جتنا آپ کے شاعر لوگ کہہ رہے ہیں. بلکہ ہمارا دین اہل سنت و جماعت اعتدال کا مسلک ہے, جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے, نہ اتنی مشکل ہے جو بدعتیوں نے کی ہے, نہ اتنی آسان ہے جو شاعروں نے کی ہے. پھر جنت ہے کیا؟ تو جنت یہ ہے, میرے امام کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں. جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. جنت قریب بھی ہے, سستی بھی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جنت صرف 2 قدم پر ہے, بہت دور نہیں ہے جنت. جنت صرف 2 قدم پر ہے. فرمایا ایک قدم اپنے نفس کی خواہش پہ رکھ دے اور دوسرا قدم جنت پہ داخل ہو جا. اتنی سستی ہے. نفس کی خواہش پہ قدم رکھ دو. نفس کہتا ہے فجر میں سونا ہے, اس پہ قدم رکھ دو, مجھے اٹھنا ہے کیونکہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے آواز دے رہی ہے. سبحان اللہ. نفس کہتا ہے گانے سننا ہے, میں نے گانے نہیں سننا. نفس کو کچلنا ہے, نبی کی آواز میں لبیک کہنا ہے. اذان کے وقت تو دنیا کی باتیں کرنے کو نفس کہتا ہے, میں نے نہیں کرنا دنیا کی باتیں. اذان کے وقت میں نے تو اذان کا جواب. کتنی سستی ہے جنت نفس پہ, حالانکہ سستی نہیں ہے. یہی تو بڑی مشکل ہے, نفس کو کچلنا آسان نہیں. نفس کو حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی 40 سال تک روزے رکھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, بھوکے رہے, درخت کی پتیوں سے روزہ رکھ کر پانی پہ افطار کرتے رہے. پھر بھی ایک دن چیک کیا, نفسانی خواہش ہے کہ چلی گئی, تو اپنے نفس کو دیکھا کہ نفس تو ہے بھائی, اور وہ بھی بچھو کی شکل میں ہے. تو آپ نے کہا 40 سال تک تجھے مار رہا ہوں, تو ابھی تک مرا نہیں. کہا بایزید میں تو ہوں ابھی, اور اس وقت تک رہوں گا جب تک تیری میں باقی رہے. جب لوگ تیرے ہاتھ چومتے تو سوچتے ہیں نا کہ میں کچھ ہوں, اس لیے میں باقی ہوں. جب تک تیری میں باقی تب تک میں باقی. جس دن تم میں ختم کرے گا اس دن پھر میں ختم ہو جاؤں. کہا پھر اب میں تجھے ختم کرتا ہوں. اب تک بایزید عزت بچاتا پھرتا تھا, اب بایزید عزت لٹانے آ گیا. کہا کہ میں ختم ہو جائے. جمعۃ الوداع کے آخری دن, یعنی رمضان کے آخری دن کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں,
اس دن ایسا کام بتاؤں گا نہیں کیا کیا، لیکن ایسا کام کیا بازار میں چلتے چلتے کہ پورا بستان مارنے پیٹنے لگ گیا، خوب مارا۔ اب تک تو اس کو ولی سمجھتے تھے، یہ ولی نہیں، یہ روزہ بھی نہیں رکھتا، یہ روزہ بھی نہیں رکھتا، ہمارا پیٹا۔ یاد رکھنا کون کیا کرتا ہے نہیں کرتا اس کے چکر میں نہ پڑا کر، ہم نے کیا کرنا اس کے چکر میں رہو۔ پبلک کا کام اتنا ہے، علیکم انفسکم، صرف اپنی فکر کر، ہاں باقی یہ اللہ والے کب کیا کرتے ہیں یہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے، اور وہ کیوں کیا کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں۔ اس لیے ولایت کی دنیا میں دخل دینے کی کوشش مت کیا کرو، وہ آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ جو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں مت گھسا کرو۔ اس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بچھو کا منتر یاد نہیں تو سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، ایسے ہی جسے غسل اور وضو یاد نہیں ہے وہ تصوف پر اعتراض کرنے کھڑے ہو گئے۔ یہ حال ہے لوگوں کا، جنہیں 5 کلمے یاد نہیں ہے وہ صوفیہ پہ اعتراض کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو جب خوب مار پیٹ ہوئی، بال بکھر گئے اور خوب بے عزتی ہوئی، تو اب چیک کیا کہ نفس کہاں ہے، کچھ نہیں تھا، تو کہا تیری میں ختم ہوئی تو میں بھی ختم ہوں۔ بڑی خطرناک ہے یہ میں، اور میں سب کے پاس ہے، اور جب تک میں ہے نفس ہے، جب تک نفس ہے نفسانی خواہشات ہے۔ جس دن نفسانی خواہشات ختم ہوئی، کہا جنت میں تجھ میں کوئی حجاب ہی نہیں، بہت قریب ہے جنت، بہت قریب۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، جنت بڑی سستی۔ حدیث سنیں، بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث، بہت پیاری حدیث یاد آ گئی، شاید اس پہ میں بات پوری کر دوں، آگے کی حدیث نہ پڑھ سکوں لیکن سن لیں۔ قائد بھی تشریف لانے والے ہیں، بس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کے سامنے جنت نعیم کا ذکر کیا۔ جنت نعیم بہت خوبصورت ہے، ایک جنت الفردوس ہے، ارم ہے، اور اسی طریقے سے جنت عدن ہے، تو ان میں سے ایک جنت ہے جنت نعیم، بڑی عظیم جنت ہے یہ۔ تو جب صحابہ کے سامنے حضور نے جنت نعیم کا ذکر کیا نا، تو صحابہ مچل گئے، اور جب مچلے تو پوچھا حضور یہ جنت نعیم کس کو ملے گی؟ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا فرماتے ہیں کسی کے سامنے خوبصورت لڑکی آ کے کھڑی ہو اور اس کی خوبصورتی اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ تم اس کو دیکھو، لیکن بندہ یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، بس اتنا کام کیا کہ کسی کے حسن کو دیکھنے سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے اس لیے رک گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا کام کیا، اس بندے کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرما دے گا۔ نفس کو کچھ، نفس کہتا تھا دیکھ لے کسی کو، نہیں دیکھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کیا اور فرمایا کہ اللہ اس کو، بہت سستی ہے جنت۔ لیکن بلکہ ایک بات یہاں یاد آ گئی، کتنی سستی ہے عرض کر دیتا ہوں تو کہ پتہ چل۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، سیدنا مالک ابن دینار، مالک الدینار، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ صوفیہ نے ان کا شمار تابعین اور تبع تابعین کے طبقے میں کیا ہے، جو تصوف کی کتابیں اس میں، تو بہت بڑے بزرگ اللہ والے ہیں۔ زندگی میں پہلے زندگی کئی اور گزری تھی، پھر توبہ کر لی، نیک بن گئے۔ جب نیک بن گئے تو پھر بہت نیک بنے، ولایت کی منزل پہ پہنچے۔ تو ایک دن رستے سے جا رہے تھے تو رستے سے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کنیز ہے بادشاہ کی، اور بہت خوبصورت ہے، بادشاہ کی کنیز بہت خوبصورت ہے، اور اس کو نہلانے کے لیے بادشاہ کی کنیز کو کئی کنیزیں ساتھ میں ہیں، بادشاہ اس سے پیار کرتا تھا اس کنیز۔ اب جو بادشاہ کے من کو بھائے پھر اس کے کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے، وہ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، سینکڑوں کنیز اس کی خدمت میں لگا دیا تھا، تو وہ بہت واقعی خوبصورت۔ اگر میں اس کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچوں تو اہل ذوق کے لیے بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ حسن کی ملکہ تھی۔ اگر اس کے رخسار کو کوئی ہندوستانی شاعر بیان کرتا تو اس کے رخسار کو بنارس کی صبح کہتا، اور اس کے بالوں کی سیاہی کو بیان کرتا تو متھرا کی شام کہتا، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ اگر اس کے بالوں کے بارے میں کوئی
مصر کا ادیب کہتا تو کہتا کہ اس کے بال اس کی گردن پہ نہیں لٹکے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بادلوں کو اپنے کندھوں پہ لے کر کے گھوم رہی ہے۔ یہ مصری شعراء کا اپنا انداز ہے تخیلات کا، لیکن اس سے زیادہ حسن کی بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ اجتماع ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، اس میں اس سے زیادہ حسن بیان نہیں ہو سکتا، ورنہ کئی بات کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ اس خوبصورت کنیز کو مالک الدینار نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے قریب جا کے کہتے ہیں، لڑکی کون ہے تو؟ اس نے گردن کو جھرجھری دے کے کہا کہ جانتے میں کون ہوں؟ میں بادشاہ کی محبوبہ ہوں۔ اچھا، کنیز محبوبہ ہوں؟ اچھا، تیرا بادشاہ تجھے بیچے گا کیا میرے ہاتھوں؟ اس کو تو گھمنڈ تھا نا کہ میں بادشاہ کی محبوبہ ہوں۔ اس نے کہا آپ ہی چل کے پوچھ لیں بیچے گا کہ نہیں بیچے گا۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، مالک الدینار تھے، بادشاہ دیکھا، پیار کرتا تھا، عقیدت رکھتا تھا، کھڑا ہو گیا دیکھ کے، حضور کیسے تشریف لائے؟ اور فرمایا کہ یہ کنیز یہ لڑکی کو خریدنے آیا ہوں، یہ میری محبوبہ ہے، کتنے میں بیچے گا؟ بولے آپ کتنے میں خریدیں گے؟ بادشاہ کی محبوبہ کنیز کو کتنے میں خریدیں گے آپ؟ فرمایا بادشاہ 2 چھوارے ہوتے ہیں، چھوارے آپ کیا کہتے ہیں چھواروں کو؟ سوکھی ہوئی کھجور، جی کئی کسی کو کھارک بھی کہتے ہیں، کئی خورما بھی کہتے ہیں، کئی سوکھی کھجور کہتے ہیں، کئی چھوارے کہتے ہیں۔ جب کھجور سوکھ جاتی ہے، سوکھی ہوئی کھجور، وہ کہا 2 چھوارے پر 2 خورموں پر، اور وہ بھی تازہ نہیں سڑے ہوئے، اس پہ خریدوں گا، اور مہنگی ہے یہ بھی ہے، سستی نہیں۔ بادشاہ ہنسا، حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں اتنے میں یہ، اس سے زیادہ کی اس کی قیمت نہیں ہے۔ اس نے تو بادشاہ نے کہا اس کا حسن تو دیکھیے سرکار، کیا خوبصورت ہے یہ۔ کہا اس میں تو عیب ہی ہے، اس میں تو ہے بھی۔ یاد رکھنا، دیکھنے کا انداز بدل دو، پوری دنیا عیبی نظر آئے۔ اگر بے عیب اس دنیا میں کوئی ہے، کوئی بے عیب ہے اس دنیا میں، کوئی بے عیب ہے تو وجہ تخلیق کائنات حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے، جن کو اللہ نے بے عیب بنا کے پیدا کیا ہے۔ امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا۔ نعرہ تکبیر، کتنی بے عیب ذات ہے، ایسی بے عیب ذات، نہ بدن پہ مکھی بیٹھے، نہ جسم کا سایہ پڑے، اور خوبصورت اتنے کہ حسن یوسف بھی جس کی بلائیں لیتا نظر آئے۔ کتنے خوبصورت ہیں اور بے عیب ہیں، اور کہا اس میں تو عیب ہی عیب ہے، کن کن کے چکر میں پڑے ہو۔ اور پھر یہ بھی شکوہ ہے آپ سے، بے عیب محبوب کو چھوڑ کر عیب داروں کے پیچھے اپنا دین برباد کر رہے ہو۔ اس لڑکی سے چکر چلا، اس سے غلط تعلقات، اس سے محبت، اس کی فوٹو اپنے موبائل میں، کہاں کیا پاگل پن لگا رکھ۔ اس سے دل لگاؤ جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، ارے اس سے دل لگاؤ جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے، اس سے دل لگاؤ جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے، اس سے دل لگاؤ جس سے محبت بھی محبت کرتی ہے، اس سے دل لگاؤ انبیاء بھی جس کے آگے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، اس سے دل لگاؤ جبریل امین بھی جس کی بارگاہ میں بار بار آنے کی تمنا کرتے ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ارے جنت بھی جس کی مشتاق ہے، جنت بھی جس سے پیار کرتی ہے، اس مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگاؤ۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ اکبر، اس میں عیب ہے، کہ کیا عیب ہے؟ کہ پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ نہائے گی نہیں تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ دوسرا عیب یہ کہ یہ مسواک نہیں کرے گی، کیونکہ اس دور میں برش وغیرہ نہیں بنے تھے، تو جس دن یہ مسواک نہیں کرے گی اس کے منہ سے بدبو آئے گی۔ تیسرا عیب یہ ہے کہ جب تو مر جائے گا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی، اور یہ مر جائے گی تو تجھے غم اور دکھ دے کر کے جائے گی۔ بادشاہ ہنسا، لو بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، کہ کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں یہ عیب نہ ہو، کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس میں یہ عیب نہ ہو۔ مالک بن دینار نے کیا یقین تھا رسول اللہ کی باتوں پر ان لوگوں کو، کہا ہاں وہ میری کنیز ہے۔ کہا کیا مطلب؟
کہا وہ نہائے نہ تو بدبو نہ آئے، کیونکہ اللہ نے اس کو مشک اور کافور سے پیدا کیا ہے۔ اس کو نہانے کی ضرورت نہیں، مگر جب وہ نہاتی تو حسن و دوبالا ہو جاتا ہے، اور نہیں نہاتی تو اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ اس کو مسواک کر کے منہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، تو کہا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا وہ اتنی وفادار ہے کہ وہ جس کی ہو جائے نہ اس کو موت آئے اور اس کو تو موت آئے گی نہیں۔ سبحان اللہ، کہا سبحان اچھا وہ جس کو مل جائے اس کو ہی موت نہیں؟ کہا نہیں۔ اور کہا اس کو موت نہیں آنے کا؟ نہیں۔ کہا وہ کون ہے بابا وہ بھی تو بتا دو؟ کہا وہ جنت کی حور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو موت نہیں آنے، وہ نہیں مرے گی کیونکہ وہ جنت میں ہے۔ اس کے بعد اس کو نہانے کی ضرورت نہیں۔ اور کہا کتنی سستی ہے وہ حور کتنی سستی ہے، دیکھو یہ آخرت ہے، کتنا سستا سودا ہے۔ وہ حور جنت کی کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے وہ تو مالک الدینار کہتے ہیں بہت سستی ہے وہ۔ کہا کیا؟ امیر اور غریب سب اس کی قیمت دے سکتے ہیں، چھوٹا بڑا سب اس کی قیمت دے سکتے ہیں۔ کہا کتنی سستی ہے؟ کہا سستی اتنی ہے کہ جب ساری مخلوق سو جائے، سب خواب خرگوش میں ہو، تو اٹھ اور اٹھنے کے بعد اچھی طرح وضو کر، اور وضو کر کے رات کے آخری حصے میں صرف 2 رکعت تہجد پڑھ لے، بس یہی اس حور کی قیمت ہے۔ 2 رکعت نماز تو 2 رکعت پڑھے گا، اللہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دے گا، اور تہجد پڑھنے والوں کو اللہ بے حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ماشاء کرے اللہ۔ جب 2 رکعت نفل تہجد کی یہ شان ہے تو 2 رکعت نماز فجر فرض کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ غور کیجیے، ہم نے قیمت نہیں سمجھی بھائیو۔ یہ اجتماع کا مقصد ہے آخرت کی فکر کر، آخرت کی۔ اچھا جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے اللہ اس کو کامیاب فرماتا ہے، اور وہ کامیاب ہو کر کے رہتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد ہے ہم سب آخرت کی، دیکھیے رسمی اور اسمی مسلمان نہیں بننا، آخرت کی تیاری کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ جن جن لوگوں نے آخرت کی فکر کی آج ان کی قبروں پہ گنبد چمک رہے ہیں، وہ اپنی قبروں میں سکون سے سو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کے عرس ہو رہے ہیں، ان کے سندل ہو رہے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سج رہی ہیں، ان کے نام کے ذکر ہو رہے ہیں، ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آئیے آخرت کی فکر کیجیے۔ آخرت کی فکر کے لیے کچھ اعمال بتا دیتا ہوں، بے حساب جنت میں جانے والے اعمال۔ نمبر 1 میں نے بیان کر دیا، جو تہجد پڑھے بے حساب جنت کی بشارت ہے، نمبر 1۔ لیکن اللہ کے لیے کرنا بھائی، کسی اور مقصد سے نہیں کرنا، پھر تم جانو تمہارا کام۔ جو ریاکاری کے لیے کرے وہ خود جانے۔ نمبر 2، جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے لیے بھی بشارت ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا عمل سن لیں، اس پہ بھی بے حساب جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ سبحان اللہ۔ یہ بے حساب جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جو تمہیں توڑے، یہ جو تم سے نفرت کرے، تمہیں نظر انداز کرے، تمہیں اگنور کرے، تم نے اگنور نہیں کرنا۔ اگر وہ مومن ہے، مسلمان ہے، وہ تمہیں سلام نہیں کرتا تم اس کو سلام کرو، وہ تمہیں گھور کے دیکھتا ہے تم اسے مسکرا کر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ اور اسلام تو جوڑنے ہی آیا ہے، اسلام کا کام جوڑنا ہے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ آج کل یہ بھی دور بھاگ رہا ہے، یہ بھی دور بھاگ رہا ہے، دوریاں بڑھتی جا رہی۔ بھائیو دوریاں ختم کرنے کے لیے ایک دور بھاگے تو دوسرے کو اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ فرمایا جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جائے۔ یہ بے حساب جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ یہاں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہیں، کوئی ایک گالی دے تو پلٹ کے 10 گالیاں دینا۔ یہ اپنا نہ مذہب ہے نہ اپنا مسلک ہے۔ آگ اگلنے والوں کے سامنے آگ نہیں اگلنا، کانٹے بچھانے والوں کے سامنے کانٹے نہیں بچھانا، توڑنے والوں کے سامنے توڑنے کی بات نہیں کرنا۔ میرے قائد نے ایک دن مجھے بات کہی تھی کہ جب کوئی بندہ گندگی لا کے رکھ دیتا ہے تو گندگی گندگی سے صاف نہیں ہوتی۔ اگر گندگی کے بازو میں گندگی رکھ دو گے تو گندگی صاف ہوگی نہیں، گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے۔ اب فیصلہ تم کو کرنا ہے، تم گندگی بننا چاہتے ہو یا پانی بننا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گندگی گندگی سے صاف نہیں، گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی۔ یہاں اگر بھائی موجود ہے میرے اور بہنیں بھی موجود ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں بیوی اگر نفرت کر رہی ہے،
शौहर को प्यार देना चाहिए। बीवी मुंह चला रही, शौहर को सब्र कर लेना चाहिए। बहन अगर रुख मोड़ रही है, भाई को प्यार देना चाहिए। हौसला रखो, हौसला। और याद रखना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हमेशा हार जाती है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। अगर चाहते हो कि जीतते रहो, मोहब्बत की तरफ आओ। तो फरमाया जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, करीब जाना सीखो। इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें रंग लाएगी। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। और फरमाया जो तुम्हें महरूम करे, आका फरमाते जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें कुछ ना दे तुम उसको दो, देने वाले बनो। फरमाया ये वो अमाल हैं जिस पर रसूलुल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत अता फरमाई। आज ये सारे अमाल हम भूल चुके। सुन्नी दावत इस्लामी यही चाहती है, आखिरत को बेहतर बनाना है। आइए दीन से जुड़िए। आप हुबली या हुबली के इतराफ से जहां कहीं से भी तशरीफ लाएं, सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस अपने इलाके में कायम कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब कायम कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद कोई सिलसिले की तशहीर नहीं है, किसी बिरादरी की तशहीर नहीं है, किसी सियासी पार्टी की तशहीर नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हुजूर के गुलामों को हुजूर तक ले जाना। और वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी जवानों की तरबियत कर रही है, जवानों को तैयार कर रही है, मकातिब का कयाम कर रही है, इदारों का कयाम कर रही है। वो स्कूल्स जिन स्कूल के कयाम के बाद लोगों ने इल्हाद, बेदीनी अंग्रेजी के नाम पे फैलाने की कोशिश की, सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे कायद, हमारे अमीर ने हमें यह पैगाम दिया, अगर अंग्रेजी मीडियम के जरिए से बाज लोग इल्हाद और बेदीनी फैलाना चाहते हैं तो हम भी इंग्लिश स्कूल कायम करेंगे। लेकिन तरीका यह होगा, मीडियम इंग्लिश होगा, अंग्रेजी तालीम होगी, मगर इश्क रसूल के साए में होगी, मोहब्बत रसूल के साए में होगी। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, अगर आप हुबली में रहते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हुबली की सरजमीन पर है उसमें कराइए। और आप कभी कभी कपड़ा खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो तो अपने दोस्तों को कहते हो वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहां से कपड़ा लेना, वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहां से मिठाई लेना। यानी दुनिया की चीज खरीदते हो, अच्छी लगती है तो दूसरों को मशवरा देते हो। तो ये मशवरा दिया करो कि मैंने अपने बच्चे को इश्क रसूल के माहौल में अंग्रेजी सीखने के लिए हिरा में भेजा है, तो तू भी अपने बच्चे को हिरा में भेज, ताकि आपका बच्चा अंग्रेजी भी बोले और मुस्तफा जाने रहमत की नाते भी पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद भी पढ़े। अल्लाह का शुक्र है 15 से ज्यादा स्कूल्स जो है पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुकी है और ये सिलसिला हनूज जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह का शुक्र है मीडियम इंग्लिश स्कूल है, लेकिन स्कूल का आगाज अल्लाह के नाम से होता है, कसीदा बुर्दा से होता है, रसूलुल्लाह पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए होता है। अगर चाहते हो अपने बच्चों का ईमान बचाना, अपने बच्चों का अकीदा बचाना, खुद भी जुड़िए सुन्नी दावत इस्लामी से, अपने बच्चों को भी जोड़िए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद इश्क मुस्तफा है। वो इश्क मुस्तफा इकबाल ने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों आप देख रहे हैं जामिया कादरिया नजमुल उलूम जो हुबली की सरजमीन पर है, उसके बच्चे आलिम भी बन रहे हैं, हाफिज कुरान भी, बल्कि आलिम बन चुके, हाफिज कुरान बन चुके। आपने सुन्नी दावत इस्लामी की जो मदद की, जो ताउन किया, आज उसका नतीजा आप देखिए कि ये हुफ्फाज, ये उलमा की शक्ल में आपको दिया जा रहा है। और जिन जिन लोगों ने हमारा ताउन किया, मदद की, इमदाद की, ये बच्चे जब तक के मेहराब सुनाते रहेंगे, कुरान की के फयूज और बरकत को लुटाते रहेंगे, उसका अजर आपको मिलता रहेगा, आपके मरहुमीन को मिलता रहेगा। ये उलमा जब तक दीन की खिदमत करते रहेंगे, उसका सिला आपको, आपकी नस्लों को मिलता रहेगा। इसलिए आखिरत की तैयारी के लिए बेहतरीन रास्ता
ہے کہ دین سے جڑیے، شریعت سے جڑیے، سنت سے جڑیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی معاف فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔